قرآن کریم کی بہت واضح ہدایات ہیں، اور یقیناً جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بندہ ہی میرٹ پہ پورا اتر سکتا ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، کہ وہ بات تم کیوں کرتے ہو جو تم خود کر کے نہیں دکھاتے۔ پہلے اپنی ذات کو، تم اپنے کردار کو لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ تو حکمران صاحبان اقتدار جو ہمارے، جنہیں اس بات کو بہر صورت اپنے اوپر اپلائی کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کیا احکامات ہیں۔ ہمارے ہاں تو بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ کسی حکمران کی خوشنودی کے لیے بڑی نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس حکمران کا مزاج کچھ اور ہو تو اپنے آپ کو اسی طرح موڈیفائی کر لیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی کی نمازوں اور کسی کے روزے کو نہ دیکھو، اگر وہ بندہ اپنے معاملات میں خیانت کرتا ہے تو پھر نہ اس کی عبادت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہے، نہ اس کی ریاضت اللہ کریم کی بارگاہ میں قبول ہے۔ پہلے اس نے اپنے آپ کو اس طرح پیش کرنا ہے کہ وہ امانت کو اس کے حقدار تک پہنچاتا ہے، کسی بھی جگہ پہ خیانت نہیں ہونے دیتا۔ جیسے حضرت شیخ سعدی کی بات ابھی ڈسکس ہو رہی تھی، اگر ہمارے صاحبان اقتدار، حکمران طبقہ ہمارا درست ہو، اسلامی تعلیمات کو اڈاپٹ کرے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ نچلی سطح پر کوئی بندہ بددیانتی اور خیانت کا سوچ بھی سکے۔ ہمارے ہاں تو اب کسی بھی ڈسٹرکٹ میں کوئی نیا آفیسر آتا ہے تو وہاں کے جو امیر لوگ ہوتے ہیں، کہ جو ڈیرے دار لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے ڈیروں پہ ان کی دعوتیں کرتے ہیں اور ان کے پاس تحائف بھیجتے ہیں تاکہ یہ ہمارے معاملات اگر اس کے سامنے آئیں تو ہمارے تحائف اس کے پیش نظر ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب کسی کا منہ کھاتا ہے تو پھر اس کی آنکھیں نیچے ہی رہتی ہیں، آنکھیں شرماتی ہیں، حق بات کرنے سے کتراتی ہیں۔ تو اگر ہم صاحبان اقتدار کو یہ باور کروا دیں کہ خیانت کیا ہے، خیانت کے بارے میں جو تعلیمات ہیں ان سے آگاہ ہو جائیں، تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص کسی معاملے میں خیانت کرنے کا سوچ سکے۔